کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں یہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ جو کنواری مریم کی طرف القاء کیے گئے۔ اسی بات پہ مناظرہ ہو گیا، مناظرہ اس حد تک پہنچا کہ مباہلے تک بات چلی گئی۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں دونوں دعا کریں کہ جو سچا ہے اس کو سچا کر دے اور جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہو جائے۔ تو جب وفد نجران کی اسرائیل مناظرے پہ نہ مانے تو آپ نے مباہلہ طے کر دیا۔ لیکن روایت میں اس میں روایت نہیں ہے، ویسے تفسیروں میں آتا ہے، لیکن جب اپنی آپ اہل بیت کو اکٹھا کر کے نکلے تو وفد نجران کی عیسائی پادریوں نے دیکھا ان کے جو سب سے بڑا تھا، اس نے کہا یہ نورانی چہروں والے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی اور نبی کی اہل بیت ہے۔ انہوں نے کہا عیسائیوں مڑ جاؤ، نبی سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ قیامت تک کوئی عیسائی دنیا میں زندہ ہی نہیں بچے گا۔ تیسری روایت جس کو آیت تطہیر کے بارے میں کہتے ہیں، تیسری روایت حضرت ان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جید صحابی ہیں۔ فی قولہ، آپ اپنے قول میں فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، قال نزلت فی خمسۃ، فرماتے ہیں یہ آیت صرف 5 ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نزلت فی خمسۃ، فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، علی کے بارے میں، فاطمہ کے بارے میں، حسن و حسین اور حسن و حسین کے بارے میں۔ یعنی فرماتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر جو ہے یہ صرف 5 ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جن میں سرکار کی خود ذات گرامی اور سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور سیدنا امام علی مقام حسن اور امام حسین۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 تن کی جو اصطلاح ہے یہ ہماری آج کے لوگوں کی گھڑی ہوئی نہیں، یہ بلکہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیوں کو بھی پتا تھا کہ یہ 5 جو ہیں تن یہ پاک ہے، اس لیے فرمایا نزلت فی خمسۃ، یہ آپ کے اہل بیت کے بارے میں بات ہے۔ آگے